السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں معاشرے کے اندر ایک بہت زیادہ جو برائی پھیل چکی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کا اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ مختصراً اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو بھی اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھنا چاہیے ہمارے آج کے ٹاپک کا جو عنوان ہے وہ ہے مجھے شکی لوگوں سے بچاؤ۔ معاشرے کے اندر جو شکی لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کا چین، سکون، راحت، یہ ساری کی ساری چیزیں ان سے چھین لیتے ہیں، ان کی زندگی کو ویران کر دیتے ہیں، ان کی زندگی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ محترم سامعین، معاشرے کے اندر چند ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا مزاج شکی ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اس سے گھر والے لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی شکی لوگوں کا بسیرا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر کا کوئی بڑا فرد ایسا ہے جو گھر کا سربراہ ہے تو اس کے شک سے کوئی نہیں چھوٹتا، وہ اپنی بیوی پر شک کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے بیٹی اس کے سامنے آ گئی تو اس کے اوپر شک کر رہا ہے، بیوی پر پہرے دے رہا ہے، بیٹی پر پہرے دے رہا ہے، بیٹا ہے تو اس پر شک کر رہا ہے، بہو ہے تو اس پر شک کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اس کے شک سے، اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی ویران ہو چکی ہے۔ وہ دل ہی دل کے اندر اپنے آپ کو کھائے جا رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ اگر ہمسایہ اس کی زمین سے گزرتا ہے تو شکی انسان یہی سوچتا ہے کہ یہ اس وجہ سے گزرا ہے کہ یہ میری چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر وہ شکی انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو امام پر بھی شک کرتا ہے، وضو کرتا ہے تو وضو پر بھی اس کو شک ہے، روٹی کھاتا ہے روٹی پر بھی اس کو شک ہے، پتہ نہیں میں نے کیا چیز کھائی، مجھے کھانی چاہیے تھی، نہیں کھانی چاہیے تھی، زیادہ کھا لی ہے، تھوڑی کھا لی ہے۔ الغرض اس کی زندگی کا کوئی پہلو بھی شک سے خالی نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے جو لوگ شکی ہوتے ہیں گویا کہ وہ اس بات کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے نیک ہیں، ہم بہت بڑے پاک صاف ہیں، باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سارے کی ساری خطا کار ہے، گناہ گار ہے، حقیر ہے۔ وہ فقط اور فقط جو ہے نا اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کی جو مخلوق ہے وہ چاہے جتنا بھی مقدس رشتہ ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا ہی اچھا انسان ان کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں دیکھتے، فقط ان کا اپنا ایک غرور ہوتا ہے۔ اسی غرور کی بنیاد کے اوپر ان کے شک سے نہ تو بیوی خالی ہے، ان کے شک سے نہ تو بیٹی خالی ہے، ان کے شک سے نہ تو امام خالی ہوتا ہے، ان کے شک سے نہ عالم خالی ہے، نہ مفتی خالی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے نہ ہی بہو خالی ہے۔ اس کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ صبح کو بھی، شام کو بھی، دوپہر کو بھی، ہر وقت ان کو ڈستا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے، شکی مزاج کا ہے، تو پورے سٹاف کو، پورے اسکول کے لوگوں کو، پورے ادارے کے لوگوں کو وہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا جو شک ہے لوگوں کو کھا جاتا ہے، کیونکہ شکی لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم بس سیانے بھی ہم ہیں، اچھے بھی ہم ہیں، اور اسی طریقے سے نیک بھی ہم ہیں، پاک صاف بھی ہم ہیں۔ اس کے اندر فلاں قصور ہے، اس کے اندر فلاں قصور ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس کے اندر فلاں بیماری ہے، اس کے اندر یہ ہے، تو اس کے اندر ہر وقت ان کی جو زبان ہے وہ شکوے سے خالی نہیں ہوتی۔ ان کی جو زبان ہوتی ہے شکی لوگوں کی ہر ٹائم وہ شکووں سے پر ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر نمازی شکی مزاج کے ہوتے ہیں تو وہ چند منٹ کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں اور امام صاحب کو ذلیل کر کے چلے جاتے ہیں،
وہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتے ہیں، حالانکہ جو 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، حافظ قرآن ہو اور اسی طریقے سے عالم ہو، مفتی ہو، اللہ نے اس کی کتنی بڑی شان بنائی ہوتی ہے، تو وہ اگر اس کے اوپر شک کرتے ہیں تو آپ دیکھو جو ایک ان پڑھ انسان ہے، جاہل قسم کا انسان ہے، وہ اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے، اور اتنے پڑھے لکھے انسان کو، اچھے انسان کو، اللہ کے نیک انسان کو، اور اسی طریقے سے جس نے معاشرے کو ایک تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں پہنچائی ہے، وہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، جاہل سا آدمی بھی۔ تو یہ ہوتا ہے شک کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا، جو انسان شکی ہوتا ہے تو آپ اس سے خوب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا معاشرے کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے اور کتنا ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ محترم سامعین، ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ معاشرہ سکون سے نہیں جی سکتا۔ وہ کسی سکول کے سربراہ ہیں تو سکول کو چٹ سمجھو، گھر کے سربراہ ہیں تو اس گھر کو چٹ سمجھو، مسجد کے سربراہ ہیں تو اس مسجد کو چٹ سمجھو۔ جہاں کہیں بھی ایسے لوگوں کا بسیرا ہوتا ہے وہ لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی کو ایک دماغ دیا ہے، زندگی گزارنے کا اصول بتائے ہیں۔ ہمارے لیے یہاں نبی آئے ہیں اس دنیا کے اندر، انہوں نے ہمیں طرح طرح کی تعلیمات دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید کو بھیجا ہے۔ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سائڈ میں ہو جاتی ہیں، اور اس کا جو شک ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، جس سے جو دنیا کے ہر فرد کو وہ ڈستا رہتا ہے۔ محترم سامعین، ادب سے یہی گزارش ہے، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے، یہ ایک انسان کے اندر یہ عیب ہے، ایک گھٹیا چیز ہے۔ آپ کیسے زندگی گزار سکتے ہو شک کو لے کر؟ اگر آپ کے دماغ میں شک ہے، شک کس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو اب بیوی ہے ہر وقت اس کے اوپر پہرا دیتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے یاد رکھ، جس نے کبھی قتل کیا ہو کبھی قتل چھپا ہے؟ جس نے چوری کی ہو کیا وہ چوری چھپ سکتی ہے؟ جو بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہو کر رہتا ہے، نہ انسان کو تانک جھانک کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے نہ ہی انسان کو پہرے دینے کی ضرورت ہے۔ انسان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے، اللہ کی مخلوق کے اوپر حسن ظن رکھنا چاہیے، پہرے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی آنکھ سے اللہ کی آنکھ بہت بڑی ہے، آپ کی گرفت سے اللہ کی گرفت بہت زیادہ ہی بڑی ہے، اور آپ کی اتنی قدرت نہیں ہے لوگوں پر جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سب پر قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہی ہے، ہمارے ہر قول فعل کو دیکھ رہی ہے، ہماری ہر بات کو سن رہی ہے۔ زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ اس لیے شک کرنے والے آدمی کو یہ بات سمجھنا چاہیے، بیوی پر پہرے نہیں دینے چاہیے، اس کو چین سے زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ چند لحظہ خود بھی پیار محبت کی زندگی گزارے، اپنی بیوی کو بھی چین سے زندگی گزارنے دے، اور اپنی بیٹی کو بھی صحیح طریقے سے زندگی گزارنے دے۔ بیٹے کو بھی اگر وہ کسی ادارے کا سربراہ ہے تو دیوار سے تانگ جھانک کر کے لوگوں کو نہ دیکھے، لوگوں کو خوار نہ کرے، لوگوں کو ذلیل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی اگر کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کی برائی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ضرور ظاہر کر دیتے ہیں۔ قتل آج تک نہیں چھپ سکا، ظلم آج تک نہیں چھپ سکا، چوری آج تک نہیں چھپ سکی، جو برائی ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اس لیے شک کرنے والا آدمی اپنی زندگی کو بھی کھا جاتا ہے، اور جہاں کہیں اس کا بسیرا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کے تمام لوگوں کو وہ ذلیل اور رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اس لیے اگر اس پوری دنیا کے اندر کوئی شکی مزاج کا آدمی میری بات کو سن رہا ہو تو اس سے یہی التماس ہے کہ وہ مہربانی کرے، اپنے آپ کو بھی معافی دے، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنے گھر کے افراد کو، اگر مسجد کا مہتمم ہے تو مسجد کے لوگوں کو راحت پہنچائے، اور اگر ادارے کا سربراہ ہے تو اس سے ادب سے یہی التماس ہے کہ آپ اتنی ان ادارے والوں کو نہیں دیکھ رہے جتنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان کو معافی دو۔ تو الغرض یہ جو شکی لوگ ہیں اپنے ہمسائے کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے، جب بھی وہ ان کے گھر سے گزرتا ہے تو اس چوری کا الزام لگا دیتے کہ یہ اس وجہ سے آیا تھا، یہ میری چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ جس کو نماز میں شک ہو رہا ہے، اپنے تمام رشتہ داروں پر شک ہو رہا ہے، ہمسائے پر شک ہو رہا ہے، اللہ کے نیک بندے پر شک ہو رہا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ امید کرتا ہوں محترم سامعین میری یہ چند ٹوٹی بوٹی باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے
یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو، جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔